بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 13 ستمبر سن 2021 بروز سوموار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ شامل کریں گے، جس میں کویت ایئرپورٹ کو مکمل طور پر کھلنے، کویت میں دیگر سرگرمیاں جن میں شادی ہال، مساجد وغیرہ شامل ہیں کی بحالی، اور کویت ایئرپورٹ پر آنے والے ایک ہفتے میں مسافر۔ تو کویت سے سبھی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مصر میں کویتی طلبہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ براہ راست پروازوں کی واپسی کے باوجود قاہرہ کویت سیکٹر پر ٹکٹوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے شدید پریشانی کی حالت میں ہیں۔ مصری اور کویتی ایئر لائنز کی طرف سے اعلان کردہ قیمتوں کے مطابق مصر سے کویت کی واپسی کی پروازوں کی قیمت تقریباً 450 کویتی دینار ہے، جبکہ ٹرانزٹ پروازوں کی قیمتوں کی ٹکٹوں میں مزید اضافہ جاری ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب کی جانب سے مصر کے لیے کویت کے لیے ٹرانزٹ پروازیں بند کرنے کے بعد ٹرانزٹ پروازوں کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ٹکٹ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت، مصر اور بھارت کے درمیان براہ راست پروازوں کی واپسی کے ایک ہفتے کے بعد سول ایویشن کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے الرائے کو تصدیق کی ہے کہ ایئرپورٹ کی نقل و حرکت کیے بغیر کسی پریشانی کے طے شدہ منصوبے کے مطابق چل رہی ہے، جس سے یہ امید ظاہر ہو رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہوائی اڈے میں مسلسل بہتری اور زیادہ پروازیں چلائی جائیں گی۔ گزشتہ ہفتے مصر اور بھارت سے 174 پروازیں چلائی گئی، جن میں سے 89 مصر سے اور 85 پروازیں انڈیا سے کویت کے ہوائی اڈے پر اتری۔ 5 سے 11 ستمبر کے دوران کویت میں داخل ہونے والے ان پروازوں میں مسافروں کی تعداد 17,843 ہے، جن میں سے مصر سے 10,261 مسافر کویت میں آئے اور ہندوستان سے 7,582 مسافر کویت میں آئے ہیں۔ اگلی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں شادی ہال اور مساجد کی مکمل طور پر کھلنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں تک مساجد میں نمازیوں کی تعداد کو مکمل طور پر بڑھا دیا جائے گا اور شادی ہالز کھلنے پر اور دیگر تقریبات پر سے پابندی مکمل طور پر ہٹا دی جائے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں ساحل سمندر پر سائیکل اور سکوٹر کرائے پر دینے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ رہائی ادائیگی کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ انتظامیہ نے ان تمام سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں کو اٹھانے کے لیے منظم فیلڈ مہمات میں ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے، جو ساحلی پٹی کے فٹ پاتھوں پر کرائے پر دی جاتی ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تمام کو ضبط کر دیا جائے گا اور جب تک خلاف ورزی کرنے والے جرمانہ ادا نہیں کریں گے، انہیں رہا نہیں کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے پر 500 کویتی دینار جرمانہ ہوگا اور کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، خاص طور پر چونکہ انتظامیہ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ اسٹریٹ فروشوں کے طور پر پیش آتی ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھیل خطرناک ہے۔ فیملی ساحل سمندر پر چہل قدمی کرنے اور رننگ کے شوقین افراد کو ہراساں کرنے کے علاوہ اس سرگرمی کا عمل قانون کے خلاف ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔